बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल है मेरे पास। तो भाई सवाल करते हैं, उनका नाम है आमिर खान। तो वो पूछते हैं हबीब भाई कि मेरे पास एक जोड़ा है टेडी और फिरोज़पुरी का, मैंने क्रॉस किया और माशाल्लाह उसके बच्चे इंतहाई शानदार और बहुत ही आउट क्लास बच्चे हैं। ठीक है, तो आगे उनकी पेयरिंग करनी है। आप इस बारे में अपनी राय बताएं बहन भाइयों की, यानी कि जिस तरह एक ही जोड़ी के बच्चे हैं तो उनको आपस में यानी कि जोड़े लगाने हैं आगे। तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ एक और भाई हैं, तो वो भी तो माशाल्लाह मलिक फ़ारूक साहब हैं। तो वो पूछते हैं कि कुछ कबूतर की नस्लों के हवाले से यानी पहचान बताएं। जिस तरह सियालकोटी कबूतर है, कसूरी कबूतर है, यानी कि फ़िरोज़पुरी कबूतर है, तो इनकी पहचान बताओ। और साथ ही मलिक फ़ारूक का एक और सवाल मेरे पास है, तो वो भी यानी कि कबूतर की परवाज़ के हवाले से है। तो कौन सा पर किस तरह की परवाज़ देता है, यानी कि गोल उड़ने वाले कबूतर की पहचान बताओ। और जो हिट मारता है कबूतर यानी उसकी भी पहचान बताओ। और तेज़ पर मारने वाला और स्लो उड़ने वाले कबूतर की पहचान यानी परों की पहचान वो बताओ। तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे आज की वीडियो में। तो इसी तरह और भी भाई हैं, उनके भी सवाल हैं। तो अगर टाइम लग गया तो इंशाल्लाह उनके भी सवालों के जवाब इसी वीडियो में हो जाएंगे। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि आमिर खान भाई, तो आपने देखो, अगरचे मिसाल तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये मिसाल तौर पे आपने जो जोड़ा लगाया टेडी और फिरोज़पुरी का, आगे से आपको ये बच्चा मिला उनका, ठीक है। तो आपने इस बच्चे में देखना है कि आपको जिस तरह यानी कि मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर भाई थोड़ी यहाँ भी मिस्टेक करते हैं कि हमारे पास एक कबूतर है यानी बहुत अच्छी परवाज़ें दे रहा है, ठीक है ना, तो साथ एक दूसरी कबूतरी है वो भी बहुत अच्छी परवाज़ें दे रही है। तो दोनों हम कहते हैं कि यार ये बहुत उड़ने वाले कबूतर हैं, तो इनके हम आपस में जोड़ा लगा देते हैं। तो हो सकता है बच्चे आगे और परवाज़ें निकालें। तो कहीं कोई एक्सपेरिमेंट ये कामयाब भी हो जाता है और कहीं कोई कामयाब नहीं भी होता। उड़ने वाला बच्चा आगे बच्चा नहीं उड़ाता। वजह ये होती है कि उसमें जो पॉइंट होते हैं ना कबूतर में, और अगरचे उसके अंदर यानी कोई एक आध पॉइंट कम है, ठीक है, कबूतर में दूसरे में भी कम है, हमने जहाँ जोड़ा लगाया तो कुछ बच्चे उसमें ऐसे आ जाएंगे जिनके मतलब पॉइंट अच्छे होंगे वो उड़ेंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि नहीं उड़ेगा। अब जिस तरह यानी हम जोड़ा लगाते हैं, एक बच्चा उड़ रहा होता है, दूसरा भाई साथ वाला उड़ता ही नहीं है, तो ये भी होता है। तो ये सारी वजह यही होती है। देखो माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया कि आपने टेडी और फिरोज़पुरी का जोड़ा लगाया, तो माशाल्लाह दोनों के ब्लड मैच कर गया, यानी कि ब्लड दोनों नस्लों में ही ब्लड अच्छे थे, ठीक है। तो उन्होंने आगे जो आपको कबूतर बना के दिया उनमें भी आपने यानी अच्छी परवाज़ें देखी, सारा कुछ। तो आपने यहाँ समझना है कि आपने जिस तरह यानी कि आपका ये नर टेडी, ठीक है, और हो सकता है मादा फिरोज़पुरी हो, तो जिस तरह आपने नर में जो पॉइंट यानी देखे हैं, हड्डी जोड़ वगैरह पर कुंदे, जिस तरह हम कबूतर को यानी एक अच्छे कबूतर को चेक करते हैं, ठीक है, आप अपने कबूतर को चेक करो तो आप उसमें जो यानी अच्छे पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आगे से आप जो उसका बेटा उठा रहे हो तो आप कोशिश करो कि वही सारे पॉइंट आगे से उसके बेटे में भी मुकम्मल हो। जिस तरह हड्डी होती है, जोड़ होते हैं, परों की बनावट होती है, यानी दुम की देखी जाती है, ठीक है, तो आँख के रिंग वगैरह, ये आप उसके बेटे में जो जिस बेटे में आपको मुकम्मल लगे, हाँ भाई ये अपने बाप की तरह है या अपनी माँ की तरह है, इसमें सारे पॉइंट पूरे हैं। और साथ ही जो दूसरा आप उसके साथ पार्टनर बना रहे हो, और उस पार्टनर को आप सेकंड पार्टनर के साथ मिला के देखो कि हाँ भी अगरचे कबूतरी में ये सारे पॉइंट है, जो कबूतरी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उस कबूतरी में भी सारी यही क्वालिटीज़ हैं। तो इंशाल्लाह जब आप वो जोड़ा बनाओगे ना, तो उस जोड़े के बच्चे ये होंगे जिस तरह आपका पहला जोड़ा यानी टेडी फिरोज़पुरी का जो लगा हुआ है, बच्चे आगे उड़ रहे हैं, तो उसके जब आप बच्चों में ये चीज़ें दोनों सेम वगैरह देख के आप जोड़े लगाओगे ना, तो इंशाल्लाह वो भी बच्चे उड़ेंगे। अगरचे आप ये सिर्फ नोट करोगे कि यार नर उड़ रहा है, मादा उड़ रही है, इनका मैं जोड़ा लगा दूँ, तो उसमें ये होता है कि बाय चांस वाली बात हो जाती है कि कोई बच्चा उड़ता है, कोई बच्चा नहीं उड़ता। तो यहाँ आपने थोड़ी समझदारी करनी है। इंशाल्लाह आप जोड़े लगाओ, अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। बस अगर आपके देखो, क्योंकि ब्लड तो आपके पास समझ आ चुकी है कि ब्लड अच्छा है, क्योंकि आपके पास परफॉर्म कर रहा है कबूतर। अब आपका मसला है जोड़ा लगाने का। तो जोड़ा लगाने में ये देखा जाता है कि देखो, अब जिस तरह आपके नर में और मादा में, यकीन जानो कि मैंने नहीं देखा लेकिन मुझे पता है, अंदाजे से बता सकता हूँ कि दोनों के परों में अलग अलग फंक्शन होंगे। यानी कि अगर एक तीर पर होगा, ठीक है, दूसरा खंजर पर होगा, अगर एक तलवार होगा
تو یعنی دونوں تلوار نہیں ہوں گے، دونوں کھنجر نہیں ہوں گے، دونوں تیر پر نہیں ہوں گے، دونوں کے پروں میں مختلف باتیں ہوں گی، آپ دیکھو ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز آپ نے آگے بچوں میں بھی مختلف رکھنی ہے۔ آنکھوں کے رنگ نر ہو جائے مادہ ہو جائے، اگر نر میں زیادہ واضح ہو رہا ہے ٹھیک ہے رنگ، اور یا تو مادی میں جس طرف یعنی تل کا جھکاؤ ہوتا ہے اس طرف زیادہ واضح ہو تو بہت اچھا ہے، یہ آپ جوڑا لگاؤ ٹھیک ہے۔ پنجے دونوں کے یعنی آپ نے سرخ دیکھنا ہے، اور جس طرح آپ دیکھو نا کہ یہ پنجے ہیں کبوتر کو، میں نے یہاں اس کے پنجوں کو یوں کیا نا، تو کچھ کبوتر ہوتے ہیں اپنی انگلیاں یوں سمیٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے۔ جو کبوتر اپنی انگلیاں یوں سمیٹ کے بالکل یعنی کہ آپ یوں اگر آپ اس کو کرو نا پیچھے، تو کچھ کبوتر ہوتے ہیں اپنا پنجہ کھلا رکھ دیتے ہیں، کچھ کبوتر ہوتے ہیں سمیٹتے ہیں۔ تو یہ آپ چیزیں نوٹ کرو کہ پنجے سمیٹنے والا کبوتر یعنی کہ بالکل آپ نے یوں کیا، پنجے یہاں ٹھہرا دیے اور پنجے بالکل یوں بند کر دیے کبوتر نے ٹھیک ہے، یوں بند کر دیے یعنی یوں اکٹھے کر لیے پنجے، تو وہ بھی ایک اچھا نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے واپسی پہ کبوتر کی، اسی میں دیکھی جاتی ہے۔ اور ففتھ رنگ یہ کلیئر ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کو واضح ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہی چیزیں آپ دیکھو، جوڑا لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ ملک فاروق صاحب ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں حبیب بھائی آپ ہمیں نسلوں کی پہچان بتائیں۔ تو جو چیز میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ملک فاروق بھائی، آپ کے تقریباً یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ نے دیکھو نا جس طرح سیال کوٹی کبوتر ہیں ہمارے، ان کی جو یہ آنکھ ہوتی ہے نا، آنکھ کے باہر کا جو یہ رنگ ہے ففتھ رنگ کے باہر کی جو زمین ہے ٹھیک ہے، سیال کوٹی کبوتروں میں وہ زمین ذرا ڈارک کلر میں ہوتی ہے ٹھیک ہے، ڈارک ہوتی ہے۔ اور جو ان کا یہ بریڈر رنگ ہوتا ہے، جو ان کا یعنی کہ کالے نور کے ساتھ فرسٹ رنگ ہوتا ہے آنکھ میں، وہ ذرا یعنی کہ پھیلا ہوا ہوتا ہے سیال کوٹی کبوتر میں، اور یعنی وہ آپ کو ملے گا براؤن کلیجی کلر، اس طرح کے کلر میں وہ آپ کو یعنی ملے گا۔ اور جو کسوری کبوتر ہیں ہمارے، ان کی جو یہ ففتھ رنگ کی باہر کی زمین ہے یہ ذرا لائٹ کلروں میں آتی ہے ٹھیک ہے، جس کبوتر میں لائٹ ہوگی۔ اب جس طرح میرے پاس یہ کبوتر موجود ہے، یہ کبوتر میرا سیال کوٹی اور ٹیڈیوں میں کراس کبوتر ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی آنکھ کے اندر جو اس کی چمک ہے یہ چمک بتائے گی۔ جو اپنا سیال کوٹی کبوتر ہوں گے ان کی آنکھوں کی جو چمک ہوگی وہ ذرا عجیب سی ہوگی، مطلب وہ آپ کو ڈارک پن اس میں زیادہ دکھے گا، اور جو مطلب کسور کے کبوتر ہوں گے اس میں آپ کو ذرا لائٹ سا دکھے گا، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ اور جس طرح آپ نے کہا فیروز پوری کبوتر، تو اس میں آپ کو آنکھ کی زمین جو ہے نا وہ نیلے کلر کی شائن کرتی ہوئی نظر آئے گی، ان کے رنگ جو ہوں گے وہ بھی سلور ہوں گے یا وائٹ بھی ہوگا، تو لیکن اس کی زمین جو ہوگی نا کبوتر کی، وہ زمین آپ کو یعنی کہ بالکل آپ ایسے سمجھ لو کہ آپ کو بلو کلر کی شائننگ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور جو اس کی ففتھ رنگ کی باہر کی زمین ہے وہ آپ کو یعنی بالکل پنک کلر میں ایسے دکھائی دے گی فیروز پوری کبوتر کی۔ بس یہی چیز ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کبوتر کو یعنی سمجھنا ہوتا ہے، آنکھوں سے سمجھ لگتی ہے کبوتر کی نسل کی، اور کبوتر کے اندر جو یہ رنگ ہے نا قدرتی جو رنگ اس میں ہوتا ہے، تو یہ رنگ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کسوری کبوتروں میں سے ہے یا سیال کوٹی کبوتروں میں سے ہے۔ تو یہی تھوڑی آپ یعنی کبوتر کو سمجھو گے۔ اور جو کبوتر یعنی پیور اگر کسوری کبوتر اگر مثال طور پہ آپ کو لگا آ رہا ہے، جس طرح یعنی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ آپ اگر اس کا یعنی جس طرح بریڈر رنگ ہے، وہ بریڈر رنگ جس کبوتر کا ڈارک بلیک یا براؤن ڈارک ہوگا نا، اور کبوتر یعنی اوپر سے آپ کو یعنی اس کی آنکھ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، چمک روشندار آنکھ ہوگی، تو وہ آپ سمجھنا کہ سیال کوٹیوں میں لگا ہوا کبوتر ہے۔ تو یہاں سے تھوڑا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ذرا سمجھانے میں بندے کو یعنی کنفیوز کرتی ہیں کہ یار ہم کس طرح آپ کو سمجھائیں، لیکن اگر جب آپ یعنی کبوتر کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ اب جس طرح اس کبوتر کو میں کہتا ہوں کہ یہ سیال کوٹیوں میں لگا ہوا کبوتر ہے، کیونکہ ایک تو اس کا نوک دیکھو کبوتر کی، اور اس کا سر دیکھو کبوتر کا ٹھیک ہے۔ کسوری کبوتروں میں اس طرح نہ نوکیں آتی ہیں نہ سر آتا ہے، کہ یعنی ایک ہیوی سا آپ کو دیکھے۔ سیال کوٹی کبوتر ہمارے ذرا ہیوی یعنی کہ ان میں ہر چیز آپ کو ہیوی لگے گی، ان کے پروں کی بناوٹ جو ہوگی ان کی ذرا تیلیاں بھی موٹی موٹی آپ کو نظر آئیں گی ٹھیک ہے، اور پروں کی چوڑائیاں بھی ان کی زیادہ ہوں گی سیال کوٹی کبوتروں میں، اور دم کے پتے بھی زیادہ چوڑے ہوں گے ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ ہمارے سیال کوٹی کبوتر کچھ اس حساب کے ہیں۔ یہ میری رائے ہے، اگر آپ نے اتفاق کرنا ہے اس پہ کرو، ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو آپ نے جس طرح آپ پوچھا کہ کبوتر کی پرواز کا آپ ہمیں بتائیں کہ کبوتر یعنی کون سا ہٹ کرتا ہے ٹھیک ہے۔ جس کبوتر کے اندر دیکھو، اب میں آپ کو یہاں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، تو آپ دیکھو اس کبوتر کے آپ کو اوپر کے نوکیں نہیں نظر آ رہی، اس کبوتر کے یہاں اوپر جا کے نوکیں نہیں ہیں، اس کے اوپر یعنی میری جس طرح یہ فنگر ہے راؤنڈ ہے، اسی طرح یعنی اس کے پروں کی چیز ہے۔ تو یہ کبوتر ذرا ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، یہ کبوتر یعنی بند میں بھی پروازیں کرتا ہے، اور بند سے جب نکل کے آتا ہے نیچے وہاں بھی ٹھہر کے پرواز کرتا ہے، اور ذرا اس کے پر چلانے کا انداز جو ہے ذرا سلو ہوتا ہے ٹھیک ہے۔
اب جس کبوتر میں ہوتی ہے یہاں اوپر جا کے نوکیں بن رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اوپر جا کے بالکل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نوک بن رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی فنگر کا راؤنڈ نہیں آ رہا، نوک آ رہی ہے، نکیلے پر آ رہے ہیں، تو وہ کبوتر ذرا تیزی میں اڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبوتر آسمان کی طرف بہت تیزی سے جاتا ہے اس کبوتر کے مقابلے میں جس کی یعنی پروں کی ہیڈ اس طرح ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور جس کبوتر کے اندر یعنی آپ دیکھتے ہو کچھ کبوتر ہے جس کی نویں باہر کو نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، 8ویں اور 10ویں برابر ہے، 9ویں باہر کو ہے، وہ کبوتر اپنے جال کے اوپر اڑتا ہے، لیکن اگر وہ جاتا بھی ہے سائڈ پہ تو آپ کو اگر جب بھی آپ نے اس پرندے کو ڈھونڈنا ہے اپنے کھڈے کے اوپر نظر رکھو تو وہاں آپ کو دکھ جائے گا۔ یہ یعنی اس کبوتر میں خاصیت ہوتی ہے، اس کا نواں پر باہر کو ہوتا ہے، اور جس کبوتر کے اندر ہوتی ہے 9ویں اور 10ویں برابر، 8ویں چھوٹی، وہ کبوتر آسمان کی جب گہرائی پکڑتا ہے تو وہ لمبا چلتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبوتر یعنی لمبے لمبے یعنی لیفٹ رائٹ کو چلا جائے گا، آگے پیچھے یعنی ایسے لمبے لمبے گیڑے کاٹے گا، جب نیچے رہے گا تو آپ کے سامنے رہے گا، جب یہ گہرائی میں ہوگا تو یہ لمبا چلے گا۔ اب اس کے ساتھ آ جاتا ہے جس طرح 9ویں 10ویں 8ویں یہ تینوں برابر پر کا کبوتر، ٹھیک ہے، یہ کبوتر اتنی زیادہ گہرائی کرتا ہے، یہ بہت زیادہ گہرائی کرنے والا کبوتر ہے، اور یہ بالکل اپنے جال کے اوپر رکتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی بھی پرندہ مل رہا ہو تو یہ اس کی طرح پر چلا لیتا ہے، جس کے اندر یعنی 3 پر برابر ہوں گے وہ اپنے گھر کے کبوتر کو پکڑ لے گا، ٹھیک ہے، اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے۔ اور جس طرح اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں جس کی یعنی 10ویں بڑی، پھر اس کے بعد 9ویں، پھر اس کے بعد 8ویں، یہ پر جو ہے یعنی یہ پر میں ذرا یہ ہوتا ہے کہ اڑتا بہت ہے لیکن یہ جاتا سامنے سے، آتا سائڈ سے نکل کے، اس میں یہ ہے کیونکہ یہ کبوتر میں واپسی جو ہے نا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ دیکھو گے ایک دم یوں بھاگتا بھاگتا نظر آئے گا اور پتہ چلے گا نیچے سامنے آ گیا۔ تو یہ ذرا پر ہوتے ہیں جب ہم ان کے جوڑے لگاتے ہیں۔ اب جس طرح تلوار پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، تلوار پر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ دیکھو نا کہ اب یہ ہے تیر پر کی مان، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ان کی جو شیپ ہے پروں کی وہ بالکل سیدھی سیدھی دکھ رہی ہے۔ اب جو تلوار ہوگی وہ ذرا ایسے پر جا کے ایسے راؤنڈ میں جائے گا، وہ تلوار کی طرح آپ کو دکھے گا، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح کھنجر پر ہوگا تو یہ آپ جس طرح دیکھو گے اس کے اندر ایک پر یہ ہے، ٹھیک ہے، ذرا یہ کھنجر پر کی طرح بالکل دکھنے والا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھو گے یہ بالکل نہیں ہے، لیکن یہاں آپ دیکھو کہ اندر ایک دم گھس گیا پر یہاں سے، اور یہاں سے جا کے کھل گیا۔ جو کبوتر کا یہاں سے اندر گھسے اور اوپر جا کے بالکل نوک بن جائے آپ کو یعنی کھنجر لگے، تو وہ پر کا کبوتر بہت اچھی پرواز کا مالک ہوتا ہے۔ میرے حساب سے خنجر پر کے کبوتر جیسی پرواز کسی کبوتر میں نہیں ہے، اگرچہ کبوتر اچھا بنا ہوا ہے اس میں خنجر پر ہے، تو وہ کبوتر آپ کو ایسے مزے کرائے گا، آپ دیکھو گے بند میں بھی جائے گا، وہاں سے نکلے گا، نیچے بھی آئے گا، پھر اوپر۔ جو برابر پر کا کبوتر ہے وہ تقریباً اپنی ساری پرواز اوپر آسمان میں بند میں دے دیتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو آپ کو دیکھو گے جال کے اوپر گھومتا گھومتا واپسی آگے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ یعنی تھوڑی بہت جو میری سمجھ میں تھی کبوتر بازی، جو میں نے یعنی ان سے سیکھا ہے کبوتروں سے، تو میں نے جو ایکسپیریمنٹ اپنا کیا ہوتا ہے وہی چیزیں آپ بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں ان باتوں سے آپ بھائیوں کو ضرور کچھ سمجھ لگے گی، ویڈیو آپ کے کام آئے گی۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اسی طرح میرا ایک دوسرا چینل ہے عبید ورڈز کا، وہاں بھی آپ وزٹ کرو تو کبوتر بازی کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ تو اللہ حافظ۔